پلیز کنفرم کیجئے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم وہ پڑھ رہے تھے کہ ترکیب کا مقصد اصلی کیا ہوتا ہے، کہ ہم جو ترکیب کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے نا. تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ترکیب کا مقصد اصلی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عبارت کا فہم حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، رٹا ترکیب کا مقصد نہیں ہوتا. مین مقصد ترکیب کا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ذہن کھلے. مین مقصد ترکیب کا یہی ہے کہ آپ کو عربی عبارت اچھے سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اور ہم عربی سیکھتے ہیں کیوں سیکھتے ہیں، اس کا جو کسی سے بھی پوچھیں تو وہ یہی بولے گا میں عربی سیکھتا ہوں، میں درس نظامی کرتا ہوں. اس کی مین وجہ یہ کہ تاکہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھ آ جائے. اور آپ کو پتہ ہے صرف قرآن کی ترکیبیں پر مشتمل کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں سے چند کتابیں میں آپ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صرف قرآن پاک کی ترتیب جو ہے وہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں جلدوں پر لکھی گئی ہیں. صرف ترکیبیں ہیں اس میں اور کچھ نہیں ہے. لغوی تحقیق، نحوی تحقیق ہے، صرفی تحقیق ہے، بس یہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے اسکرین شیئرنگ کی طرف لے کے جاتا ہوں اور آپ خود دیکھیں گے کہ جی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. یہ ایپلیکیشن ہے باحث القرآنی. ٹھیک ہے، 1 منٹ. یہ ایپلیکیشن ہے باحث القرآنی. اس ایپلیکیشن کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اس میں ہم آیت سرچ کر لیتے ہیں، کوئی بھی آیت. ویسے ہم آیت سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر سرچ انجن میں. ٹھیک ہے، اسی طرح سورت اور آیت نمبر بھی سرچ کرتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر سورت سرچ کر لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم 2 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 اس میں کتنی ترکیبیں کی گئی ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. اب یہ تفسیر ہے. تفسیر تو ایک الگ چیز ہوتی ہے نا. جیسے تفسیر جلالین آپ پڑھتے ہیں، تفسیر بیضاوی پڑھتے ہیں، تفسیر نصر بھی پڑھتے ہیں. تفسیر نہیں بلکہ اعراب یعنی ترکیبیں دیکھیں. ترکیب کے لیے ہمیں علوم کے سیکشن میں جانا پڑے گا. علوم کے ہم سیکشن میں گئے تو یہ ساری آپ کے سامنے ترکیبیں کی کتابیں آ رہی ہیں. بہت ضخیم کتابیں. اعراب المیسر ہے، ٹھیک ہے، اعراب القرآن للدعاس ہے، جدول فی اعراب القرآن ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بہت زبردست کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، معتبر. اس میں کئی اقوال مذکور ہوتے ہیں. پھر اللباب ہے، اعراب القرآن. صرف اعراب کا مطلب ہوتا ہے ترکیب. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ترکیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ترکیب کہتے ہیں نا پہلے عرب اس کو کہتے ہیں. میں کھلنے کے خلاف برتن بجنے کی آواز قرآن بھائی جی. اسی طرح المجتبی یہ ہے، یہ بھی اعراب القرآن. اعراب القرآن للنحاس تحلیل کلمات اعراب القرآن. اعراب المرسوم یہ بھی میں آپ کو ایکسپلور کروں گا کہ یہ کیا ہے. یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ایک ایک کو ایکسپلور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اعراب المیسر میں اس کی ترکیب دیکھیں کیا لکھی ہے. وہی ترکیب ہے کہ ذالک کا اس میں اشارہ ہے اور مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لام جو ہے نا وہ بعد کے لیے ہے. ذالک میں جو لام ہے بعد کے لیے کاف کتاب کا. کتنی ڈیٹیل وائز سمجھایا انہوں نے. کتاب جو ہے یہ خبر ہے ذالک کی. ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں اسی طرح لا ریب فیہ ہے. ٹھیک ہے، جملہ ابتدائیہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں شروع کا جملہ ہے لا محل لها من الاعراب، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ایک دوسری طریقے سے ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اس میں اشارہ سے بدل بنا لیں. اسی طرح لا ریب فیہ
لا نافیہ ہے، لا نفی جنس اس کو کہتے ہیں. اور جنس آپ اس کو کہتے ہیں. اس میں جو ہے فی ہی ریب، یہ اس کا اسم ہے، یہ لکھا ہے اس کا اسم. اور جار مجرور متعلق بمحذوف خبری، محذوف خبر اسی خبر ہے وہ محذوف ہے، اس کے متعلق ہوں گے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ فی ہی جو جار مجرور ہے یہ ہمارے پاس ظرف مستقر بنے گا. یہ ایزیلی آپ کو بتا رہے ہیں کتنی آسان ورڈنگ میں ایزی اردو لکھی ہوئی کہ جو ہر بندہ سمجھ جائے. ٹھیک ہے. ہدن یہ خبر ثانی ہے. ٹھیک ہے. یا کہا کہ ذالکہ کے لیے. ٹھیک ہے. چار ہوں گے ہدن. اسی طرح ہمارے پاس دوسری ہے یہ اعراب میں دیکھتے ہیں للدعاس میں، تو اس میں بھی اسی طرح کی ترکیبیں کی گئی ہیں. کتاب دیکھتے ہیں جدول میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی اسی طرح کی ترکیب کی گئی ہے کہ ذا اس میں اشارہ ہے اور مبتدا ہے، اور کتاب یہ سے بدل بھی ہے. نے پچھلی کتاب میں کیا پڑھا تھا، پچھلی جو ہے اعراب القرآن میں، اس میں تھا کہ یہ کتاب جو ہے خبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہوں نے بدل بنایا، دونوں آپ بنا سکتے ہیں. کہا کہ یہ اس پہ بیان بھی بن سکتا ہے. لائے نفی جنس ہے، ریب جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور حرف جر ہے، اور ہے ضمیر متصل ہے مبنی، اور یہ کیا بنے گی، مجرور بنے گی. کافی محلی جر، محل جر میں ہے یعنی مجرور بنے گی. اور کہا کہ یہ فی ہی متعلق ہوگا اس محذوف کے ساتھ کہ جو لا کی خبر یعنی ظرف مستقر بنے گا اور ہم محذوف نکالیں گے. اس میں ایک چیز دیکھیں، صرف بحث بھی کی گئی ہے اس قرآن میں. صرفی بحث بھی، یہ صرف کے اعتبار سے کیا ہے، یہ اس میں پوری کتاب کے مائک جو ہے نا میوٹ کر دیتے ہیں جب بھی آپ نا حاضر خدمت ہو نا کلاس کے اندر. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کی تشریف آوری ہو تو آپ جو ہے نا مائک میوٹ کر دیا کریں برائے خاص مجموع، تاکہ ڈسٹربینس نہ ہو. کتاب اس میں جامد ہے جو قرآن کریم پر دلالت کرتی ہے. اس کی اصل بتا رہے ہیں کہ اصل کیا ہے، یہ مصدر کتابت سے نکلا ہے. ریب کا بتا رہے ہیں کہ یہ کس باب سے ہے، کیا کرتا ہے، کس وزن پر ہے. ٹھیک ہے. ہدن کا بتا رہے ہیں مصدر سیمائی ہے، پھر اس کا ہدا ہے، اور اس کا باب ضرب یضرب ہے. کیسی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بڑے اچھے انداز میں بتایا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی قرآن کی آپ ترکیبیں ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ یہ جو آپ نے قرآن کی ترکیب کی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے، آپ انبار لگا سکتے ہیں ان دلائل کا، ان کتابوں کا، ان سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن کی یہ ترکیب بالکل اتھینٹک ہے، صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی ترکیب کی ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ ان جگہوں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں. صرف نحوی بحث نہیں بلکہ صرفی بحث بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ، اور لغت کے اعتبار سے بھی جو ہے بحث دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں سے ترکیبیں دیکھ لیں اور چھاپ دیں. دیکھیں رٹا نہیں ہے، رٹافیکیشن آپ نے نہیں لگانا. آپ کو ترکیب پہلے سے آتی ہوگی نا سمجھ. اب میں نے دیکھیں مثال کے طور پر ہم اگلی کتاب کھول لیتے ہیں، مجتبہ، یہ والی کتاب. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کھولی، مجتبہ مشکل اعراب القرآن، احمد بن محمد الخورات کی کتاب ہے یہ. تو اس میں کیا ہے، تیرے کتاب جو ہے بدل ہے مرفوع بالضمہ، ضمتی مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. ہدن کو انہوں نے حال بنایا. ٹھیک ہے. ہدن کو کیا بنایا، حال. پیچھے ہم نے پڑھا تھا تو وہ خبر. تو ہر کتاب میں مختلف طرح سے ترکیب کی گئی ہیں، اور ہر ترکیب کے اعتبار سے الگ الگ ترجمہ. آپ انہوں نے دیکھیں سمجھیں، انہوں نے ہدن بنایا ہے، ہدن کو حال بنایا نا، تو ہم حال والا ترجمہ کریں گے. پچھلی کتابوں میں ہدن کو بنایا تھا خبر ثانی. ٹھیک ہے. تو ہم اسی کے مطابق ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو
इसको जो है किताब को भी खबर बनाया तो उसके मुताबिक तर्जुमा, यहाँ पर बदल बनाया तो बदल के मुताबिक तर्जुमा करेंगे। ठीक है, तो जैसी तरकीब होगी वैसी आप उसका मफहूम निकालेंगे, वैसी आप उसका तर्जुमा करेंगे। कहा कि जो हुदन है ये किताब से हाल है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब इसका तर्जुमा हाल के एतबार से भी करेंगे, हम खबर के एतबार से भी करेंगे, फर्क पता चल जाएगा। कहा कि ज़ालिकल किताबु, ये किताब है। ठीक है, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। अब हुदन का हम इस हुदन को अगर हम हाल बनाते हैं ना, तो हम इसका तर्जुमा करेंगे, ये ऐसी किताब है कि जो मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन को हिदायत देने वाली है। ये ऐसी किताब है जो मुत्तकीन को हिदायत देने वाली है, या आपकी आसानी के लिए ये ऐसी किताब है, ये किताब है इस हाल में कि जो मुत्तकी को हिदायत देने वाली है। ठीक है, तो ये हाल के एतबार से तर्जुमा। अगर खबर बनाते हैं हम इसका तर्जुमा करेंगे कि ज़ालिकल किताब, ये किताब है और हिदायत देने वाली है मुत्तकीयों के लिए। यानी आप इसको समझने की चीज़ है कि यानी दो चीज़ें बता रहे हैं कि ये, एक तो ये कि किताब है, दूसरी बात ये है कि वो किताब तो है लेकिन हिदायत देने वाली भी है, जो कि मुत्तकियों को हिदायत देती है। ठीक है, अब इसको हमने ला रैब फी को खबर बनाया, तो हम इसको भी इसी अंदाज में तर्जुमा करेंगे कि जो है ला रैब फी के तीन चीज़ें इसमें होंगी। एक है कि ये किताब है, दूसरी ये है कि इस किताब में कोई शक नहीं है, तीसरी चीज़ ये कि ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। यानी हमारे तीन खबरें होंगे, किताब खबर अव्वल, ला रैब फी खबर सानी, और हुदन जो है वो खबर सालिस हमारी बन जाएगी। यानी जो आपने तरकीब की है उससे के मुताबिक आप तर्जुमा करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप तरकीब कुछ और कर रहे हों और तर्जुमा मफहूम कुछ और निकाल लो, ऐसा गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तरकीब नहीं आती, आपकी तरकीब में कमज़ोरी है, क्योंकि आपको वजह ही नहीं पता कि मैंने इसको हाल बनाया है, मैंने इसको मुबदल मीनू, मैंने मदल, मैंने खबर बनाया है, तो क्यों बनाया है, इसकी वजह क्या है, क्या चीज़ मुझे उभार रही थी कि जो मैंने उसको हाल वगैरह ये चीज़ें बनाई। ठीक है, ऐप का नाम जो है वो अलबाहिसुल कुरानी है। ये आप शुरू में थोड़ा सा आते हैं ना, मैं आपको बताता है, ये बाहिसुल कुरानी देखें एप्लीकेशन है, अलबाहिसुल कुरानी ये एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आपने इसके डाउनलोड कर लेना है। अब हम जो है ना वो इजरा की तरफ आते हैं, सबक की तरफ आते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझाऊंगा। जी आपको नज़र आ रहा होगा। जी हमने कल के उसमें कुछ तरकीबें देखी थी, और इसी से रिलेटेड आज भी हम प्रैक्टिकली तरकीबें करेंगे। कुछ आसान तरकीबें देखेंगे, कुछ मुश्किल तरकीबें देखेंगे। ठीक है, शर्मियात आमिल की इबादत से ही हम कुछ तरकीबें जो है वो ले लेते हैं, ताकि आप पेपर भी चूँकि आपका इसी से ही होगा और आपके लिए किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो।
ہم یہ والی ترکیب لیتے ہیں ہم، ہوا اتصال الشیء بالشیء، یعنی شے کا شے کے ساتھ اتصال، شے کا شے کے ساتھ اتصال۔ ہم اس کی ترکیب، سب سے پہلے میں نے آپ کو شروع کی کلاس میں آپ کو اسٹیپ بتائے تھے کہ آپ نے کوئی بھی ہمارے پاس عبارت ہو، اس کی ترکیب کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں تحلیل کرنی ہے، ہم اس کو حل کر لیں گے، ایک الگ الگ کر لیں گے، یہ الگ ورڈ ہے، یہ الگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے، یہ دیکھیں یہ دو ہیں، ایک با ہے اور ایک شیئی ہے، ٹھیک ہے، شیئون ہے، یہ دو ہیں، تو ہم نے الگ کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے، جو ہم ترجمہ کریں گے نا اسی کے مطابق ترکیب۔ ہم نے کہا وہ شے کا اتصال ہے، ٹھیک ہے، شے کے ساتھ، وہ اب وہ سے مراد یہ اصل میں چل رہی ہے الصاق کی تعریف، الصاق کہا تھا نا، با الصاق کے لیے آتا ہے، تو یہ الصاق کی تعریف چلتی ہے، کہ الصاق کی تعریف بتا رہے ہیں کہ الصاق جو ہے شے کا شے کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، ملا ہوا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے مطابق ترجمہ، اب میں سوال کروں گا، اب سوال ترکیب جب کرتے ہیں تو ہم سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر خود ہی جواب نکالتے ہیں۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ بھائی کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ یہ ہوا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کہ جو ہوا ہے نا، یعنی الصاق ہے نا، یہ شے کا اتصال، شے کا شے کے ساتھ اتصال ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں بتایا ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے اور وہ مرفوع ہو تو وہ مبتدا بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے نا، یہ مرفوع ہے، مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ضمیر مرفوع منفصل میں سے ہے، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع منفصل میں سے ہے تو یہ مرفوع ہوتی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، جب مرفوع بھی ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ہم آنکھ بند کر کے بولیں گے کہ یہ مبتدا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ اتصال الشیء بالشیء، اب یہ اس کا ایک یہاں پر فارمولہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا مفہوم نکال لیں کہ شے کا اتصال، ایک تو یہ کہ اس کے درمیان کافی کا ترجمہ آ رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ مضاف مضافل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں فارمولہ لگ رہا ہے، سارے بھٹیجر نا یہاں یہیں پر ہی آ جاتے ہیں، ان کو تو توفیق نہیں ہوتی کہ جو ہے نا وہ سیلنسر بنوا رہے ہیں، سارا بندہ سو ہی نہیں سکتا دوپہر میں، نہ کلاس لے سکتا ہے۔ اچھا بھائی، اتصال الشیء کاکی کا ترجمہ آ رہا ہے ان کے درمیان، تو یہ مضاف مضافل ہیں، ایک تو یہ، دوسری اس میں فارمولہ پایا جا رہا ہے نکرہ پلس معرفہ کا، جو میں نے پچھلی کلاسز میں بھی آپ کو بتایا کہ نکرہ پلس معرفہ جمع ہو جائے، یعنی یہ فارمولہ نکرہ پلس معرفہ پلس جر، یعنی نکرہ پلس معرفہ جمع ہو جائے اور مضاف الیہ مجرور ہو، یعنی جو معرفہ ہے نا یہ مجرور ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی سچویشن پائی جائے نا تو وہ عموماً مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا، اس کو بنایا مضاف، ٹھیک ہے، اس کو بنایا مضاف الیہ، اس کو بنایا مضاف، اس کو بنایا مضاف الیہ۔ ابھی اتنا ہی دکھے گا، ہم وہاں پر پہنچے نہیں ہیں، ابھی اس کو نہیں چھڑیں گے، ورنہ یہ وہ بنے گا، کیا بنے گا میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہم بالشیء، شے کے ساتھ، اب شے کے ساتھ جو ہے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، مفہوم اس کا نکال رہے ہیں شے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظرف لغو بنے گا، ظرف مستقر بنے گا، ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقر بنے گا، تو اس کی پہچان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، میں اس کو آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ہمیں کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے، میں آپ کو وہ اسکرین شیئرنگ کے ذریعے دکھاتا ہوں۔ کچھ اسٹوڈنٹ نئے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے میں دوبارہ اس کو دکھا دیتا ہوں۔
کہ ظرف لغو اور ظرف مستقر کی ہمارے پاس دو پہچان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کانٹینٹ جو ہے بہت زبردست ہے، آپ توجہ سے اس کو سنیے گا. اس میں فارمولے بھی ہیں. کہ کیا ہے فارمولہ، ہم ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں. کہ دوسرا فارمولہ یہ والا کہہ رہے ہیں کہ ترجمے میں جار مجرور کا تعلق فعل سے نہ ہو بلکہ کسی اسم محض سے ہو رہا ہو تو بھی ظرف مستقر بنے گا. ٹھیک ہے، ہم اس کو یہاں سے سمجھ لیں گے تبھی آپ کو کلیئرلی بات سمجھ میں آئے گی. کہ ظرف لغو اور مستقر کہ جار مجرور مل کر ظرف لغو یا مستقر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں فعل یا شبہ فعل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کا متعلق عبارت میں موجود ہوں تو ظرف لغو ورنہ مستقر ہوتے ہیں. یعنی عبارت میں موجود ہیں، یعنی متعلق موجود ہیں. میں نے قید لگائی ہے متعلق کی. اگر ان کا متعلق موجود ہے، یہ نہیں بولا میں نے فعل یا شبہ فعل موجود ہو تو ظرف لغو، میں نے کہا متعلق موجود ہو عبارت میں تو ظرف لغو بنے گا، ورنہ مستقر ہوتے ہیں، مستقر بنیں گے. اب نصر زید فی الداری، زید نے گھر میں مدد کی. اب یہ جو نصرہ ہے نا، یہ متعلق ہے اس کا اور موجود ہے، تو اس کو بنائیں گے ہم ظرف لغو اور اس کو بنائیں گے ہم ظرف مستقر. ٹھیک ہے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عبارت کے اندر فعل بھی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شبہ فعل بھی موجود ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ظرف مستقر بنا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں دوسرے فارمولے میں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے فعل یا شبہ فعل موجود نہ ہو تو جار مجرور ظرف مستقر بنیں گے. یعنی فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے نا، فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ ظرف مستقر بنیں گے. جیسے زید فی المسجد میں عبارت میں فعل یا شبہ فعل عبارت میں یہ نہیں، یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. یعنی عبارت میں فعل یا شبہ فعل موجود ہے تو آپ نے بس ایک چیز دیکھنی ہے. کیا دیکھنی ہے؟ ایک چیز دیکھنی ہے. نمبر ایک، جار مجرور کا اس فعل یا شبہ فعل کے ساتھ ترجمہ بیٹھ رہا ہے یا نہیں. یہ آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس جار مجرور کا اس شبہ فعل کے ساتھ ترجمہ بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا. اگر ترجمہ بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ترجمہ اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، مفہوم درست ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو ظرف لغو بنائیں گے ورنہ مستقر. ٹھیک ہے، یہی لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کہ اگر بیٹھ رہا ہے تو ظرف لغو، جیسے ضرب عمرا فی المسجد، اس نے عمر کو مسجد میں مارا. تو اب اس کا ترجمہ کریں گے نا، یعنی صرف ضربہ کا اور فی المسجد کا ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ یہ مفہوم اس کا درست ہوگا. ہم نے کہا مارا مسجد میں، اور بالکل یہی ہے کہ مسجد میں مارنے کی بات ہو رہی ہے، مارا مسجد میں، تو مسجد میں جب مارنے کی بات تو اس کے ساتھ تعلق جڑ رہا ہے، ترجمہ بیٹھ رہا ہے، تو ہم اس کو ظرف لغو بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے اگر نہیں بیٹھ رہا تو ظرف مستقر بنے گا. اگر ترجمہ نہیں بیٹھ رہا تو ظرف مستقر بنے گا. جیسے کہ یہ مثال ہے، یہ تھوڑی مشکل سی مثال ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ترکیب جب کر رہے تھے، یہ مثال جو ہے نا، میں جب تھوڑا اگلی کلاس سے آئیں گے نا پھر سمجھا دوں گا. تھوڑی مشکل سی مثال ہے یہ، اور اس میں ٹائم بھی کافی زیادہ چاہیے. تو ہمارے پاس جو مثال ہے نا وہ یہ ہے، شے کا شے کے ساتھ اتصال. اب ہم کیا کریں گے، اس کے ساتھ ترجمہ، کیونکہ ہمارے پاس جس کے ہم متعلق کر سکتے ہیں نا وہ ایک اتصال مصدر ہے، اور مصدر شبہ فعل ہوتا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ شبہ فعل ہوتا ہے. تو ہم اس کے ساتھ ترجمہ بٹھا کے دیکھیں گے کہ بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا. صرف ہم اس کا اور اس کا ترجمہ کریں گے. ہم نے کہا شے کے ساتھ اتصال، ٹھیک ہے، پہلے پوری عبارت کا وہ شے کے ساتھ اتصال ہے. پھر ہم اس کا اور اس کا ترجمہ کریں گے کہ شے کے ساتھ اتصال. ایسے ہی بالکل شے کے ساتھ اتصال ہی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، شے کے ساتھ اتصال ہی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اس کو اس کے متعلق کر دیں گے. اور میں اس کو آسان کرتا ہوں، تو اس کا ترجمہ ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ وہ
शय का शय के हैं, शय के साथ इत्तिसाल है, यानी मिला हुआ होना है। ये हमने इसका क्या कर दिया, तर्जुमा लिख दिया। ठीक है, हम सिर्फ इसका और इसका तर्जुमा करके देखेंगे कि ये इसका और इसका तर्जुमा क्या इसमें पाया जा रहा है या नहीं। हमने कहा इत्तिसाल शय के साथ है, इत्तिसाल शय के साथ इत्तिसाल है, शय के साथ इत्तिसाल है। अब शय के साथ ढूंढेंगे सबसे पहले हम, मेरा शय के साथ, फिर इत्तिसाल है, मिल गया पूरा। ठीक है, शय के साथ इत्तिसाल है, सिर्फ इसका और इसका तर्जुमा बैठ गया। तो इस पता ये चला कि इसका ताल्लुक इसके साथ है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, जार मजरूर ज़र्फ़े लफ बनाएंगे, ज़र्फ़े लफ, क्योंकि हमारा इसके साथ ताल्लुक बैठ रहा है, तर्जुमा बैठ रहा है। जब इसके साथ बनाएंगे तो हम इसको जोड़ना भी तो है ना, तो ये मज़दर भी है, तो हम इसको बनाएंगे मज़दर मुदाफ। इसकी तरकीब यूं करते हैं कि मज़दर मुदाफ़ों का इस्तेमाल होता है ना, तो इसकी हम करेंगे मज़दर मुदाफ। ठीक है, और इसको हम करेंगे मुदाफिल फ़ाइल। ठीक है, मुदाफिल फ़ाइल, मुदाफिल मफ़ूल, या आप में से बाज़ों को पता होगा कि पता भी होना चाहिए कि मज़दर अपने कभी कभार, ये खुलासतुन नहव में भी लिखी हुई बात कि मज़दर फ़ाइल की तरफ भी मुदाफ होता है, अपने मामूल की तरफ मुदाफ होता है, फ़ाइल या मफ़ूल की तरफ मुदाफ हो रहा होता है। फ़ाइल की तरफ मुदाफ हो तो मुदाफिल फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है, मफ़ऊल की तरफ मुदाफ हो तो मुदाफिल मफ़ऊल बनाते हैं। किसी और टॉपिक में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, मुदाफिल फ़ाइल क्या होता है और मुदाफिल मफ़ऊल क्या होता है, जिसको मज़दर मबनी लिल फ़ाइल, मज़दर मबनी लिल मफ़ऊल भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मज़दर अपने फ़ाइल, मुदाफिल फ़ाइल, मज़दर मुदाफ अपने मुदाफिल फ़ाइल और ज़र्फ़े लफ्ज़ से मिलकर क्या बनेगा, शिबा जुमला, शिबा जुमला बनेगा। ठीक है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सारे शिबा जुमला बनते हैं। ठीक है, उसके बाद शिबा जुमला इसमें बनते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे, पीछे मुब्तदा है तो हम इस खबर बना देंगे, मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया खबरिया। तो आप लोगों को समझ में आई? जी, कोई सवाल है? कोई सवाल है, इस हवाले से कीजिए। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग जो है ना ख़त्म हो जाएगी, और जब मीटिंग ख़त्म हो जाए तो आपने उसी लिंक पर दोबारा क्लिक करना है, तो मीटिंग ज्वाइन हो जाए। जैसे मीटिंग ख़त्म हो जाए, यानी ये जो क्लास है ख़त्म हो जाए, तो ग्रुप में जाकर उसी पर क्लिक करेंगे ना, तो वो ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा क्लास, ज़्यादा टाइम की क्लास वो होगी तो जल्दी ये जो वर्कशॉप है हम कंप्लीट कर सकेंगे। अच्छा, अगली चीज़ जो है मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरी इबारत है, इत्तिसाल शई बिशई इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन। पहले सिर्फ इसकी तरकीब की गई, और इसके बाद फिर ये पूरी इबारत इम्मा हकीकतन और इम्मा मजाजन के साथ तरकीब की गई। तो ये तरकीब भी जो है ना वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये है कि बिही दाउन, नहवु बिही दाउन। ठीक है, हम इसको समझाते हैं, नहीं इसके अलावा हम तो दूसरी नहवु मरतु बिज़ैदिन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है ना, हम नहवु के बाद जो है तरकीब क्यों नहीं करते हैं, और इसको मुरादुल लफ्ज़ वगैरह क्यों बनाते हैं। हमने कहा नहवु, ठीक है, मररतु बिज़ैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तहलील करेंगे।
को अलग कर दिया, ये दो अलग अलग वो हैं हिस्से, ये अलग है, बा अलग है, जैद अलग है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका तर्जुमा बिठा के देखेंगे मफहूम क्या निकल रहा है। जैसे मैं जैद के पास से गुजरा, जैसे मैं जैद के पास से गुजरा। देखें अब इसमें समझने की चीज़ है, बात क्या चल रही है। अगर मैंने इसका तर्जुमा ये किया है ना, जैसे मैं जैद के पास से गुजरा, ये गलत है, ये गलत है। वजह क्या है कि मुसन्निफ जो है ना वो बात कर रहे हैं कि बात जो है ना वो इल्साक के लिए आता है, कह रहे हैं बा इल्साक के लिए, बा लिल इल्साकी, बा लिल इल्साकी, ये उन्होंने कहा। फिर ये मिसाल जिक्र करी, इल्साक के लिए आता है, फिर ये मिसाल जिक्र करी। अब हम इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे कि जैसे मैं जैद के पास से गुजरा। मुसन्निफ का मकसूद ये नहीं है बताना कि इसका मफहूम क्या है, मुसन्निफ का मकसूद ये मिसाल देना है। तो हम इसका तर्जुमा, जो सही तर्जुमा है ना वो ये, जैसे मररतु बिज़ैदिन, जैसे मररतु बिज़ैदिन, ये तर्जुमा है, ये इसका तर्जुमा है। ठीक है, अगर हम ये तर्जुमा करते हैं जैसे मैं जैद के पास से गुजरा, तो जो मुसन्निफ का मकसूद है वो बातिल हो जाएगा। मुसन्निफ का मकसूद यहाँ पर ये नहीं है कि वो बता रहे हो कि एक शख्स वो है मुतकल्लिम है, वो जो है ना जैद के पास से गुजर रहा है। मुतकल्लिम का मकसूद खबर देना नहीं है कि भाई एक मर्तबा जो है ना ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था और जैद के पास से गुजरा, बल्कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि बा इल्साक के लिए आता है। तो हम इसका तर्जुमा करेंगे जैसे जैसे मर्रतु बिज़ैदिन। ठीक है, जब ये पूरी इबारत का हमने एज इट इज उसको ऐसी कोट किया है, तो ये बनेगा मुरादुल लफ्ज़। क्या बनेगा? मुरादुल लफ्ज़। तो हम इसकी तरकीब अलग से किसी दूसरे सेक्शन में हम करते हैं। इसके साथ जब आता है तो हम इसकी तरकीब इस तरह नहीं करते, इसकी तरकीब हम उसको पूरा बनाते हैं मुरादुल लफ्ज़। मुरादुल लफ्ज़ क्यों बनाया हमने? इस वजह से बनाया क्योंकि मुसन्निफ का मकसूद इस पूरे कलमे को, इस पूरे जुमले को मुराद लेना है। इस पूरे लफ्ज़ को, लफ्ज़ का इतलाक ना जुमले पर भी होता है, कलमे पर भी होता है, सब पर होता है। क्योंकि लफ्ज़ कहते हैं कि जो इंसान बोलता है ना वो लफ्ज़ कहलाता है। तो ये पूरा लफ्ज़ है मुरादुल लफ्ज़, ये पूरा लफ्ज़ मुसन्निफ ने मुराद लिया है। इस पूरे लफ्ज़ के अंदर बात इसलिए आया है। ठीक है, तो हम इसको मुरादुल लफ्ज़ बनाकर मुदाफिले बनाते हैं। ठीक है, और नहवु को क्या बनाते हैं? मुदाफ। नहवु को मुदाफ बनाते हैं, इसको मुदाफिले बनाते हैं। ठीक है, मुदाफ मुदाफिले मिलकर क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी होकर क्या बनेगा? अब यहाँ पर क्या बनेगा पीछे तो मौजूद नहीं है, पीछे मौजूद नहीं है। अब हम थोड़ा गौर फिक्र करेंगे। आपको पता हो, अब में से बात को पता होगा यहाँ पर निकालते हैं, लेकिन क्यों निकालते हैं तो उसमें दिमाग लगाया करें, हमने ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हमने कहा कि मुसन्निफ जो है ना वो बा के बारे में बता रहे हैं इस्साक के लिए, तो उसके बाद मुसन्निफ ने मिसाल जिक्र करी है। ठीक है, तो हम अगर इसमें से महजूब ये निकालते हैं कि बा इस्साक के लिए आता है और उसकी मिसाल जैसे मर्रतु भी ज़ैद। अब यूं हम उर्दू में अपने तर्जुमा हमने बिठा लिया कि बा इल्साक के लिए है, जिसकी मिसाल बा इल्साक के लिए है, जिसकी मिसाल जैसे मरतु भी ज़ैदिन है। हमने ये तर्जुमा मफहूम उर्दू में बिठा लिया, तो हम इसकी अरबी बना देंगे। और जो जब अरबी बनाएंगे ना तो तरकीब कर देंगे। हमने कहा जिसकी मिसाल, अब जिसकी मिसाल की जो अरबी है ये आती है मिसाल हो। ठीक है, मिसाल हो। इसके अलावा और भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, और भी निकाल सकते हैं। जो आप निकालना चाहोगे वो मफहूमन दुरुस्त हो रहा हो। मैंने मफहूम ये निकाला तो ये दुरुस्त हो रहा है। ठीक है, और मिसाल हो जिसकी मिसाल, अब मिसाल हा होगा। ठीक है, क्योंकि हा जो है ना ये बा उसके लिए है, क्या नाम है, मुअन्नस है, तो मिसाल हा, मिसाल हा ये मुदाफ है, मुदाफिल है। ठीक है, मुदाफ मुदाफिल मिलकर मुरक्कब इजाफी। उसके बाद जो है वो हम बनाएंगे मुब्तदा। मुब्तदा क्यों बनाएंगे? हम तर्जुमा करेंगे कि मुब्तदा वाला तर्जुमा हो रहा है। हमने कहा उस बा की मिसाल जैसे मररतु बिज़ैदिन,
باقی مثال جیسے آپ ہم سوال کریں گے کہ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کی مثال جو ہے نا وہ یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے، تو جس کے بارے میں خبر دی جائے اور وہ مرفوع بھی ہو، مثال ہوا مرفوع ہے نا، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے مرفوع بھی ہے، تو ہم اس کو بنائیں گے مبتدا، ٹھیک ہے، اور خبر کیا دیجیے، خبر یہ دی جا رہی ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے، تو اس کو بنائیں گے ہم خبر، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، اوکے۔ اب اس کو ہم یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، یہی ترجمہ ترکیب ہوئی ہے، یہی ترکیب ہوئی، ٹھیک ہے، اور مررتو بزیدن کی ہم الگ سے ترکیب کریں گے، مررتو بزیدن کی کیا کریں گے، ہم الگ سے ترکیب کریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو الگ سے ترکیب کریں گے نا تو اس کا ترجمہ ہم اسی کے مطابق کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب صرف ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، مررتو بزیدن، وہی بات جو آپ مفہوم نکالتے ہو، وہی پہلا اصول الترکیب تحت المعنی کا جو ہے وہ یہی ہے، اس کا مطلب کہ جو آپ معنی مفہوم نکالتے ہو اسی کے مطابق آپ ترجمہ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نحو آیا تھا، نحو ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا جیسے مررتو بزیدن، جب ہم نے اس کا مفہوم یہ نکالا کہ جیسے مررتو، اس کا معنی ہم نے یہ سمجھا کہ مصنف جو ہے وہ اس پوری عبادت کو کوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، یہ باقی کی طرف نظر نہیں ہے، تو اسی کے مطابق ہم نے اس کو مراد اللفظ بنایا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ میں جو ہے گزرا زید کے پاس سے، اب یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اب یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کی ترکیبیں کریں گے، مررتو فعل، یہ تا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ بعد جو ہے یہ جار بنے گا اور یہ مجرور، جی سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ میری جی طرف جی سے دیکھیں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بہت ہائی انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے میری، میرے پاس جو سپیڈ ہے نا تو وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، 50+ Mbps ہے، 50+ Mbps ہے، آپ جو وائی فائی استعمال کرتے ہیں نا 2 Mbps، ٹھیک ہے، تو 3 Mbps تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن میری انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت ہائی ہے، اور آپ کے سامنے نیچے اس جگہ پر شو بھی ہو جاتا ہے کہ جو ٹیچر ہے نا کہ سگنل ڈراپ ہوتا ہے تو ایرر دے دیتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے کہ سگنل ڈراپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ مفہوم نکالتے ہیں وہی ترجمہ کریں گے، ظرف لغ بنائیں گے، ظرف مستقر بنائیں گے، جلدی سے بتائیں، ظرف لغ بنائیں گے، ظرف مستقر بنائیں گے، جی ظرف لغ بنائیں گے، کیوں بنائیں گے بھائی ظرف لغ؟ ظرف لغ بنائیں گے یا مستقر بنائیں گے، ہم اس کا اور اس کا ترجمہ جوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ بس پوری بات کا ترجمہ ہے میں زید کے پاس سے گزرا، صرف مرر دو کا فعل کا اور بزیدن کا ترجمہ گزرا زید کے پاس سے، گزرا زید کے پاس سے، اور بالکل زید کے پاس سے گزرنے ہی کی تو بات ہو رہی ہے، زید کے پاس سے گزرنے ہی کی تو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بزیدن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، تو ہم اس کے ساتھ تعلق بن رہا ہے تو ہم اس کو بنائیں گے ظرف لغ، ظرف لغ بنائیں گے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہماری جو مثال ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل سے لے لیتے ہیں، رأیت الہلال فی الصحائب، تھوڑی مشکل سی مثال ہے،
سب سے پہلے ہم تحلیل کر لیں گے، ٹھیک ہے، کر لی. اب اس کے دوسرے سٹیپ پہ ہم کیا کریں گے، اس کا مفہوم نکالیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. ہم نے کہا کہ میں نے ہلال کہتے ہیں چاند کو، میں نے چاند کو دیکھا بادلوں میں، یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کی ترکیب کرتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقل بنے گا. جلدی سے مجھے بتائیں. رائے تو فعل، یہ تا ضمیر فاعل. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ذرا نا میک شیور ڈیٹ کہ جو یہ تا ہے نا، اس کو ہم تو ضمیر نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تا ضمیر کہتے ہیں. جو اصل پروننسیشن ہے، اصل پروننسیشن وہ یہی ہے کہ یہ تا ضمیر. اسی طرح لہو میں، بھی میں، فی میں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہا ضمیر ہے، یہ بھی ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر ہے. اس کو نہیں کہیں گے لہو ضمیر، بھی میں ہی ضمیر، فی میں ہی ضمیر، ایسے نہیں کہیں گے، یہ کسی نے بھی نہیں کہا. اور اس کو خلاصۃ النحو کے جو آخری ہدایت کے حصے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ غلط پروننسیشن ہوتی ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے. یہ تو ضمیر